قاری حسین واسف صاحب سے درخواست کروں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب ذیشان سے مستفیض فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ والسلام علیک یا رسول اللہ علیہ وصحابہ یا نور اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي حق یا نبی، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ وآل سيدنا وأصحاب سيدنا وأجواد سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وبارك پیار کے ساتھ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ حمد و صلوات کے بعد اللہ جل وعلا شانہ کا فضل و احسان جس ذات وحدہ لا شریک ہے، آج کی یہ مبارک شب جس میں پیارے نبی پاک علیہ السلام کائنات عظیم میں جلوہ گر ہوئے، اندھیرے چھٹے روشنیاں آئیں، ظلمت ختم ہوئی، ہر ایک مخلوق کو رب کریم نے جو اس کا مقام اور درجہ مقرر کر رکھا تھا، اس میں رب کریم نے ہر ایک مخلوق کو عزتیں عطا فرمائی، بالخصوص انسان کو۔ تھوڑی دیر پہلے چھوٹے چھوٹے بچے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ان زبانوں سے ادائیگی کر رہے تھے، اور عمر کے اس حصے میں ہے جس میں ابھی گناہ کا شعبہ نہیں، اور مجھے کہا گیا، بیٹھے بیٹھے بتلایا گیا کہ جی ان کی وہ منصف ہونے کی حیثیت سے بھی بات کرنی ہے، ہم نے ان کو انعامات دینے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، جو بھی حضور علیہ السلام کی سراخانی کرنے والا ہے ہم اس کی ججمنٹ کر ہی نہیں سکتے، وہ سارے اونچے درجے کے لوگ جو بھی حضور کا ذکر کرنے والے ہیں۔ یہ ایک دنیا کا ایک طریقہ کار ہے، کسی کو پہلا انعام، دوسرا انعام، تیسرا انعام سے نواز ہے، ورنہ حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والے جتنے میں ہیں، جتنے بھی آباء ہوتے ہیں، وہ پہلے نمبر پہ وہ ذکر ہوتا ہی دعوے ہے، وہ پہلے نمبر پہ پہلی صف کے یہ مشاکان مصطفیٰ۔ خیر آخر میں اس طرف آؤں گا،
دو تین اشعار اب وقت کی تنابیں کھینچی ہوئی دیکھ کر، ورنہ میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے بولنے والا اس عمر میں بھی اتنا اکثر بولتا ہوں. وقت کی قلت کو ملحوظ رکھتے ہوئے 2-3 اشعار نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ. میری زندگی میری آبرو سبحان اللہ سبحان اللہ. میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے. میری زندگی میری آبرو یہ عطائے یاد رسول ہے. جو یہ درد ہے تو قرار جان، جو یہ درد ہے تو قرار جان ہے. اگر یہ زخم تو پھول ہے. میری زندگی میری آبرو. سبحان. ایک ہے عقل، ایک ہے عشق. عقل منزل کا تعین کرتی ہے، انڈیکیشن دیتی ہے کہ وہ تیری منزل ہے، اس منزل پہ تو نے جانا ہے، لیکن پہنچا نہیں سکتی. بتاتی ہے وہ تیرا ٹارگٹ ہے، وہ تیری منزل ہے. عشق اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک عشق اس منزل پہ پہنچا دیتا ہے. رومی لکھتے ہیں عاشقارا سے نشانی ہے پسر، عاشقارا سے نشانی ہے پسر. اے بیٹے عاشقوں کی 3 نشانیاں ہیں، 3 بڑی نشانیاں ہیں. عاشقارا سے نشانی ہے پسر، آہ سرد و روح زرد و چشم تر. ٹھنڈی سانسیں بھرتے رہتے ہیں، چہرے پہ زردی آ جاتی ہے اور آنکھوں سے پانی برستا ہے محبوب کی یاد میں، محبوب خدا کی یاد میں. یہ 3 بڑی نشانیاں ہوتی ہیں. تو عقل والا کیا مانتا ہے اور عشق والا کیا ہے؟ تو فدا ہے حوروں قصور پر، تو فدا ہے حوروں قصور پر. مجھے ناز ذکر
تیری خلد کیسی ہے تو بتا، تیری خلد کیسی ہے تو بتا، میری خلد کوئے رسول ہے، میری زندگی میری آبرو، میری زندگی میری آبرو، تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے، تیرے ذکر کی ہے یہ برکتیں، میرے بگڑے کام سنور گئے، جہاں تیری یاد ہے دل نشین، آقا جن دلوں میں آپ کو یاد ہے، جہاں تیری یاد ہے دل نشین، وہی رحمتوں کا نزول ہے، میری زندگی میں آبرو، سبحان اللہ۔ سامعین سی وقار آیت قرآنی کا ترجمہ ہو جائے، اس کے بعد اپنی بات کو میں آگے بڑھاؤں۔ سورہ آل عمران میں سے بڑی مشہور ہے، مقدسہ میں نے تلاوت کی ہے، سادہ سا ترجمہ کر دوں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق رب کریم نے ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا، ایمان والوں پر، علی المؤمنین ایمان والوں پر احسان عظیم فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے عظمتوں والا عزت والا رسول جو ہے وہ مبعوث فرمایا، انہی میں سے، یتلو علیہم، جو تلاوت فرماتے ہیں ان کے اوپر آیات ہی، اس کی آیتیں، ایمان والو تمہارے اوپر رب کا کرم ہوا کہ تمہارے اندر سے ہم نے اپنا لاڈلا اور پیارا محبوب بھیج دیا، یہ احسان تمہیں جتلایا جا رہا ہے ایمان والوں کو، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاکیزگی عطا کرتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و سنت کی تعلیم سے آراستہ کرواتے ہیں، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً اس سے پہلے، بے شک اس سے پہلے یہ کھلی گمراہی کے اندر، کھلی گمراہی کے اندر، ایک واضح پیغام دے دیا، یہ قرآن پاک ہے، نہ کوئی اس کے الفاظ کو ضعیف کہہ سکتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ حدیث نہیں کہ کوئی ضعف کا درجہ دے کر بات کا انکار کرے، کہا ایمان والوں تمہارے اوپر ہم نے احسان کر دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھائی سارے بزرگوں کے مثال ثواب کے لیے آج کی اس عظیم رات میں ذکر مصطفیٰ کا انتخاب ہوا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج کی وہ رات ہے، جنت کے اندر ہلچل مچی ہے، حوران جنت کو حکم مل رہا ہے، رضوان جنت کو حکم مل رہا ہے، جو جنت کا دروگہ ہے، جنتوں کو سجا دو،
جنتوں کو سجا دو حضرت مالک کو حکم مل رہا ہے جو دروغہ جہنم ہے جن کا نام حضرت مالک علیہ السلام ہے حکم مل رہا ہے جہنم کے دروازے بند کر جنت والوں کو حکم ملا جنتیں سجا ڈالو خوشبوئیں بکھیر دو حضرت مالک کو حکم مل رہا ہے جہنم کے دروازے آج بند کر دو جبریل ملائکہ کی جماعتیں لے کر مکہ کے پہاڑوں میں اتر جاؤ مکہ تو پہاڑوں میں اتر جاؤ اور جا کر وادیوں میں پھیل جاؤ درود و سلام کی صدائیں بلند کرو سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ کیا ہے مولا آج کی رات کیسی ہے کہ جہنم کے دروازے بند کرائے جا رہے ہیں جنت میں خوشبوؤں کے نافے کھولے جا رہے ہیں اور لباس روح کے تبدیل کیے جا رہے ہیں تو ایک ہی صدا گونجی آج ہمارا پیارا محبوب دنیا میں آنے والا ہے آج ہمارا لاڈلا دنیا میں آنے والا ہے سامعین سی وقار اگر ولادت کے حوالہ سے گفتگو کی جائے وہ بھی بڑا وقت درکار ہے گفتگو کے لیے لیکن اس وقت جو ضروری امر کی ضرورت ہے وہ یہ ہے شرق میں غرب میں شمال میں جنوب میں حضور کی اس حدیث کو میں سامنے رکھ کر اور موجودہ حالات حاضرہ کو سامنے رکھ کر میں آپ کو مبارکبادی پیش کروں گا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ اپنے پیارے نبی پاک کی محبت سکھاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے پیارے نبی پاک کی محبت سکھاؤ نمبر 2 حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب تم نے کیا کرنا ہے میرے خاندان کی محبت سکھانی ہے اپنے نبی پاک کا پیار سکھاؤ یہ نعت مصطفیٰ پڑھ کر پڑھا کر سن کر سنا کر حضور کا پیار سکھایا حضور کی محبت کی طرف راغب کیا جا رہا ہے حضور فرماتے ہیں میرے خاندان کی محبت نصیب کرو نمبر 3 اس قرآن پاک کی محبت سبحان اس قرآن پاک کی محبت قرآن پاک کی محبت سے اور پھر خطبہ حجت و وداع میں واضح الفاظ آتے ہیں ترجمہ عرض کر لوں کہ لوگوں میں تمہارے اندر 2 بڑی باری اور وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں باری اور وزنی سے مراد عزت اور رتبے والی اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کیا ہوگا تم گمراہ نہیں ہو سکتے ایک میں اپنا خاندان تمہیں دے کے جا رہا ہوں اپنی آل تمہارے سپرد کر کے جا رہا ہوں اور دوسرا قرآن پاک تمہیں دے کے جا رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اب ان دونوں روایتوں کو ملا کر یہ سمجھا جائے دیکھا جائے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے اگر قرآن کا نور لینا ہے تو اہل بیت سے جڑنا ہوگا اہل بیت مصطفیٰ سے پیار کرنا ہوگا کیونکہ حضور کے گھر میں یہ سب کچھ آیا حضور کے گھر میں یہ سب کچھ ہو رہا قرآن کا نور چاہیے تو اہل بیت سے پیار کرنا ہوگا حضور کے صحابہ سے پیار کرنا ہوگا اور یا سے محبت کرنا ہوگی تو میرے دوستو حالات حاضرہ سے ہمیں جو اس وقت پیغام مل رہے ہیں فرانس کے حوالہ سے دیگر بعض ممالک کے حوالہ سے پاکستان میں موجود بعض بدبختوں کے حوالہ سے پچھلے چند مہینوں کے اندر جو ہمیں چیزیں ہمارے گوشے گزار ہوئی ہم نے کانوں میں سماج کی وہ زہریلے الفاظ اپنے کانوں میں ڈالے کوئی بدبخت صدیق اکبر کی شان میں بکواس کر رہا تھا بدبخت صدیق اکبر کی شان میں مستاقی کر رہا تھا کوئی اپنے کانوں سے سنا سفید ریش لمبی داڑھی والے سیدہ زینب کی مخالفت میں بکواس کر رہے تھے شترے بے بہار کی طرح امام حسین پاک کی ہمشیرہ خدا کے حوالہ سے اپنے کانوں سے سنا
سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی حال فرمائیں، کوئی بکواس کر رہا تھا، اب ضرورت صبر کی ہے، ہم نے اپنی اولاد کو آداب سکھانا ہے، ادب سکھانا ہے، حضور کا ادب سکھانا ہے، آل بیت کا پیار سکھانا ہے، اولیاء کی محبت سکھانی ہے، ماں باپ کی عزت سکھانی ہے، والد کا رتبہ کیا ہے، ماں کا رتبہ کیا ہے، اولیاء کا رتبہ کیا ہے، لیکن سب سے پہلی جو چیز ہم نے سکھانی ہے اپنے پیارے نبی پاک کے آداب کو، اپنے پیارے محبوب کے آداب کو، جن آداب کا تذکرہ اللہ جل وعلا شانہ اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتے ہیں۔ حاضرین محترم، اگر باقاعدگی کے ساتھ سورہ الحجرات کو دیکھا جائے، سورہ الحجرات اللہ جل وعلا شانہ اپنے مقدس کلام کے اندر واقعہ میں تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، اشارہ دوں گا، حضرت عمر اور حضرت صدیق اکبر کی آوازیں ہوتی ہیں، صحابہ کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، بارگاہ مصطفیٰ ہے، قرآن میں آداب سکھا رہا ہے، کہا لوگوں یہ ہمارے محبوب کی بارگاہ ہے، جبریل جلدی جاؤ ایمان والوں کو جا کر پیغام دے دو، وہ کیا پیغام ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والوں کو کہہ دو، صدیق کو کہہ دو، طلحہ کو کہہ دو، عمر کو کہہ دو، حضرت علی کو کہہ دو، پہلے مخاطبین حضور کے صحابہ ہیں، اس آیت کے جو پہلے مخاطب ہیں، اس کے بعد درجہ بدرجہ ہم مخاطب ہیں، پہلے مخاطب صدیق اکبر ہیں، عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، صحابہ کو جا کر کہہ دو، بتلا دیجئے ہمارے محبوب کی جو آواز ہے اس سے اپنی آوازوں کو اگر بلند کر دیا تو کیا ہوگا، بلند کر دیا تو کیا ہوگا، فوق صوت النبی فلا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، آواز صدیق اکبر کی بلند ہو، آواز عمر فاروق کی بلند ہو، صرف اشارہ دے رہا ہوں، واقعہ طویل ہے، ادھر جبریل حاضر ہو جائے قرآن کی آیات لے کر، اے صحابہ یہ ہمارے محبوب کی بارگاہ، آوازیں کیوں بلند ہوئی ہیں؟ اگر بلند آئندہ ہو گئی تمہارے اعمال کو نہیں دیکھا جائے گا، تمہاری نمازوں کو، تمہارے جہاد کو، تمہارے صدقات و خیرات کو، تمہارے روزے کو، اعمال نہیں دیکھے جائیں گے، محبوب پاک کی غلامی اور ادب دیکھا جائے گا، حضور کو دیکھا جائے گا، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، زیر و زبر ہو جائیں گے، یہ اس قابل نہیں ہوگے کہ رب کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جا سکے، لا تشعرون کہہ کر بتلایا، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی، پتہ بھی نہیں چلے گا، علماء تفاسیر نے لکھا وجہ کیا ہے کہ یہ گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، اگر پتہ چل جائے میرے عمل ضائع ہوگا، وہ روئے گا، پیٹے گا، رب کی رحمت میں غالب ہونے کے لیے تیار ہو جائے گی، اس کے رونے پر کہا جو گستاخ ہے اس کو توبہ کا رونے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس قابل نہیں ہے، اسے رونے کا یا توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، جبریل کو بھیج دیا جاتا ہے، ایسے صحابہ آپ کا عدد کیا تھا، الادب المفرد کے اندر امام بخاری نقل کرتے ہیں، حضرت انس فرماتے ہیں، نہ کر اچھا لگا، آپ فرماتے ہیں جب ہمیں کبھی اتفاق ہوتا حضور کو بلانے کا تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم ناخن سے دروازہ کھٹکھٹا دیتے ہیں، ہاتھ مارنے کی ہماری جرأت نہیں تھی، ناخن سے دور کرتے دروازہ کھٹکھٹاتے، آج ہمارا حال کیا ہے، میں بھی شامل ہوں، آپ بھی سارے اس میں شامل ہیں، بڑے
ٹی وی پہ بھی آپ پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، ویسے پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، ہمارا حال کیا ہے؟ حضرت علی پاک سے پوچھیں جب حضور کی گفتگو ہوتی تو صحابہ کے اوپر کیا گزرتی؟ حضرت علی پاک فرماتے ہیں جب حضور گفتگو فرماتے صحابہ کی گردنیں جھک جاتی تھی، جب تلک حضور گفتگو فرماتے رہتے صحابہ نے اوپر سر نہیں اٹھایا۔ اور بعض روایات میں دیگر صحابہ نے جو روایات نقل کی گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، یہ اگر ہل جل گئے پرندے اڑ جائیں گے۔ حضرت علی پاک فرماتے ہیں جب حضور کی گفتگو ختم ہوتی صحابہ اپنے سامنے بڑے پیار سے محبت سے سنتے رہتے ہیں۔ پھر محدثین نے اس پر عمل کیا، جب حضور کا ذکر ہو رہا ہوتا یا ایسے محدث آئے اس دنیا میں سر جھکتا رہتا حضور کی گفتگو جاری رہتی، ایسے محدث بھی ہوئے انہیں تب پتا چلتا جب ان کا سر زمین سے ٹکرا جاتا۔ ہمارا بڑے جو کہتے ہیں بڑے لکھے ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ویل ایجوکیٹڈ لوگ سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ کی نگاہوں میں گزرتے ہیں، آپ بھی دیکھتے رہتے ہیں، آئندہ بھی ذرا توجہ سے ان کا خیال کرنا۔ علامہ فلاما مفتی بھی ہوتے ہیں، حضور کا ذکر ہو رہا ہے ٹیلی فون سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون پہ میسجنگ جاری ہوتی ہے۔ یہ کیا حال ہے؟ امام شافعی فرماتے ہیں میں امام مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کچھ مصری اچھی نسل کی خچریں دیکھی، اسی طرح کچھ میں نے اچھی نسل کے گھوڑے دیکھے۔ میں نے امام مالک سے عرض کیا امام مالک کیا خوب جانور آئے ہیں آپ کے پاس، بڑی اعلیٰ نسل کے جانور، اعلیٰ نسل کے جانور آپ کے پاس موجود ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں امام مالک نے ارشاد فرمایا یہ سارے کے سارے میں نے تمہیں ہدیہ کر دیے، لے جاؤ۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا امام جی ایک سواری تو اپنے لیے رکھ لے، وہ بھی کہیں تحفے میں آئے تھے جانور۔ امام مالک میں بھاگ سے مدینہ المنورہ ہے، امام مالک فرمانے لگے امام شافعی یہ لے جاؤ، مجھے ایک کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہا وجہ کیا ہے؟ اپنی سواری کے لیے تو رکھ لو۔ امام مالک فرماتے ہیں یہ حضور کا شہر ہے، یہ مدینہ الرسول ہے، ان مدینے کی گلیوں میں میرے نبی پاک پھرتے رہے ہیں، چلتے رہے ہیں۔ امام مالک بن انس کون ہوتا ہے سواری پہ سوار ہو کر مدینے کی گلیوں سے گزرے؟ امام مالک کون ہے سواری پہ سوار ہو کر مدینے کی گلیوں سے گزرے؟ جاؤ ساری یہ جتنی سواریاں ہیں لے کر چلے جاؤ، میں نے ہدیہ تمہیں دے دیا۔ امام مالک کی جرأت نہیں، جب تلک میں مدینہ انور میں رہ رہا ہوں میں سواری سے سوار نہیں ہو سکتا، یہ میرے نبی پاک کا مدینہ شہر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ حاضرین محترم، امام مالک حدیث کا سبق پڑھا رہے ہیں، تھوڑی سی آداب پہ بات کر حدیث مصطفیٰ کا سبق جاری ہے۔ بچھو آتا ہے ایک دفعہ نہیں 16 مرتبہ کاٹا، کتنی مرتبہ؟ 16 مرتبہ امام مالک کو کالے بچھو نے کاٹا، تیور بدلتے رہے، رنگت بدلتی رہی چہرے کی، دکھ اور تکلیف کا احساس جو ہے چہرے پہ عیاں رہا۔ اور جب درس حدیث ختم ہوا غالباً عبداللہ ابن مبارک نے عرض کی، آپ کے بڑے شاگردوں میں سے ایک شاگرد ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے پوچھا امام جی استاذی المکرم آپ کے چہرے کی تبدیلی
بتا رہی تھی آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے، دکھ ہے، کوئی پریشانی آپ پر، یہ جو تکلیف کا آنا آپ کے چہرے سے عیان تھا، واضح تھا. آپ اٹھے، بچھو نکلا، کہا یہ ظالم مجھے کاٹ رہا تھا، پر پیارے نبی پاک کی حدیث کا ادب تھا کہ میں نے اس کو ملحوظ نہیں رکھا، حضور کی حدیث کے ادب کو سامنے رکھا کہ کل قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو حضور یہ پوچھیں کہ تھوڑی سی تکلیف میرے لیے برداشت نہیں کر سکتا. بچھو 16 مرتبہ کاٹے اور امام مالک برداشت کرتے رہے. سلاطین اسلامیہ میں درجنوں ایسے سلاطین ہوئے جنہوں نے بے وضو حضور کا نام نہیں لیا. کس کس کا نام لیا؟ درجنوں ایسے لوگ آئے. اشارے سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں میرے دوستو، پیارے نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، آداب اتنے، صلح حدیبیہ کا موقع ہو، حضرت عثمان سفیر بن کے مکہ مکرمہ میں جائیں. اگر تاریخ کے اس کوشش کو دیکھا جائے، ادھر حدیبیہ کے مقام پر آپس میں صحابہ باتیں کریں، صحابہ آپس میں گفتگو کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، انہوں نے طواف کعبہ کر لیا، طواف کعبہ کر لیا ہوگا، کتنے خوش نصیب ہیں. عثمان پہنچے، اور جب انسان کعبہ کی حدود میں داخل ہو جائے اس پہ طواف کرنا واجب ہو جاتا ہے. حدود کعبہ میں جب چلا جائے طواف کرنا اس کے لیے ضروری ہو جاتا ہے. پھر کفار مکہ نے اجازت دے دی، عثمان آؤ طواف کر لو، تمہیں اجازت ہے، لیکن اور کسی کو اجازت نہیں دیں گے، آپ کو اجازت ہے. حضرت عثمان کیا کہتے ہیں، ان کفار کو کیا جواب دیتے ہیں؟ مجھے اس کی عزت و جلال کی قسم جس کے قبضہ میں عثمان کی جان ہے، جب تک میرے نبی پاک طواف نہ کر لے میں طواف نہیں کروں. ادھر صحابہ حضور کو کہتے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، حضرت عثمان طواف کر رہے ہوں گے اور اللہ کے مقدس گھر میں برکتیں سمیٹ رہے ہوں گے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے امید ہے، میں گمان کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ حضرت عثمان میرے بغیر طواف نہیں کریں گے. ایک جملہ جو حضرت عثمان نے خوبصورت جملہ کہا، وہ کیا تھا؟ آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر ایک سال بھی میں یہاں مکہ میں ٹھہرا رہتا تو میں حضور کے بغیر کبھی قابل نہ ہوتا. ایک سال بھی اگر میں یہاں ایک سال بھی یہاں اگر میرا رہنا ہوتا مکہ مکرمہ میں طواف نہ کرتا کعبہ شریف کا، اس لیے کہ جب تک میرے محبوب طواف نہ کر لے میں کون ہوتا ہوں طواف کرتا. تو میرے دوستو، پیارے نبی پاک علیہ السلام کے آج کی مقدس شب میں محفل سجانے والوں، سیدہ عمرہ فرماتی ہیں کہ میں پریشان تھی، اس وقت میرے پاس کوئی نہیں ہے. واضح رہے یہاں پر ایک بات میں کر دوں، 21ویں پارے میں سے سورہ لقمان میں سے، اور ساتھ ہی آپ کو بتاؤں، یاد رکھو جن ماں کی تکلیفوں کا ذکر قرآن کر رہا ہے وہ ہماری مائیں ہیں. جن ماں کے دکھوں کا قرآن تذکرہ کرتا ہے، جب کوئی اولاد شام مادر میں ہوتی ہے، قرآن پاک سورہ لقمان میں بھی سورہ الاحقاف میں بھی ان دکھوں کا تذکرہ کرتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو والدین کے بارے میں حکم دیا، وصیت کی، اور آگے ماں کا ذکر کیا. حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین،
انسان وہ وقت یاد کر جب تو ماں کے شکم کے اندر موجود تھا، وہن علی وہن، وہ دکھوں پہ دکھ جھیل رہی تھی، تیری ماں دکھ کاٹ رہی تھی، تکلیفوں میں تھی، وہ اٹھتی تھی تکلیف کے اندر، بیٹھتی تھی تکلیف کے اندر، گھر کے کام کرتی تھی تکلیف کے اندر، اس لیے کہ تو شکم مادر میں تھا، وہ دکھ اٹھا رہی تھی، تکلیفیں اٹھا رہی تھی، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، پھر مزید اگلے 2 سال تیرے جنم کے بعد تکلیفوں میں مصروف رہی، وہ تیرے لیے تکلیفیں اٹھاتی رہی۔ اے اللہ کے مقدس کلام، یہ کس ماں کا ذکر ہے؟ کہا تمام کی ماں کے لیے یہ ذکر ہے، تمام کی مائیں تکلیفیں اٹھاتی ہے، دکھ اٹھاتی ہے، لیکن جب سیدہ آمنہ سے پوچھا جائے، جب آپ کا لال اس دنیا میں آ رہا تھا آپ نے بھی کوئی تکلیف اٹھائی؟ تو ایک ہی جواب ملتا ہے، سیدہ آمنہ فرماتی ہے میرے جسم میں کوئی تکلیف کبھی میں نے نہیں دیکھی۔ سبحان اللہ، میں نے اپنے جسم میں کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھی، جب تلک میرا پیارا لاڈلا میرے شکم میں رہا۔ کیوں؟ کہ وہ تو تکلیفوں کے دور کرنے والے دنیا میں آ رہے تھے، وہ تو دکھوں کا مداوا بن کے آ رہے تھے، وہ تو ظلم کی چکی میں پسنے والے انسانوں کے لیے خوشخبریاں دینے کے لیے آ رہے تھے، والدین کو منڈیوں پہ بیچا جا رہا تھا، وہ محبوب تو اس لیے آ رہے تھے آ کر بتلائیں کہ جس ماں نے تجھے جنم دیا ہے اس کے قدموں میں جنت ہے۔ سبحان اللہ، وہ باپ جو بڑھاپے کے عالم میں تو منڈیوں میں لے جاتے تھے، وہ تو جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، تیرا باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے۔ آپ تو خوشخبریاں دینے کے لیے دنیا میں آ رہے تھے، جو اندھیرے تھے ان کو اجالوں میں بدلنے کے لیے، تبدیل کرنے کے لیے حضور دنیا میں آ رہے تھے۔ مزدور کے ہاتھ پر بوسہ دے کر مزدور کو عزت دینے کے لیے آقا آ رہے تھے۔ جنگ کے دوران میمنہ میسرہ قائم کر کے، کبھی سپاہیوں کی صف میں جا کے، اور حضور کبھی جرنیل کے اس مقام پر عہدہ سرا ہو کر حضور علیہ السلام بتلا رہے تھے، لوگوں میں محمد عربی دشمنوں کے حقوق دینے کے لیے بھی آ گیا ہوں۔ دشمنوں سے پالا پڑ جائے، دشمن کی خواتین کی عزت کا خیال کرنا۔ اے میرے صحابہ، دشمن کے جو بچے ہیں ان پر بھی ظلم نہ کرنا، دشمن کی جو فصل ہے اس کو بھی نہ اجاڑنا، میں ان کو حقوق دینے کے لیے بھی آ گیا ہوں۔ جو دشمن کی بیٹیاں ہیں میں ان کو بھی عزتیں دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ ایمان والوں کی بیٹیاں تو ایمان والوں کی بیٹیاں ہیں۔ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ لے جا کر باپ جو اپنی بیٹی کو دھکا مار کے آ جاتے تھے، کبھی کنویں میں ڈال کے آ جاتے تھے، کبھی زمین کھود کر زمین میں دبا دیتے تھے، فرمایا محمد مصطفیٰ آ گئے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، اے بیٹیوں کی پرورش کرنے والوں، میں محمد عربی اعلان کر رہا ہوں، جو والدین اپنی بچیوں کو اپنے گھر کی دہلیز سے خوبصورتی کے ساتھ پرورش کر کے رخصت کرتے ہو، یہ جہنم کے ایندھن سے تمہیں بچا لے گی۔ تمہارے گھر میں آنے والی بیٹی تو جنت کی ضامن بن کے آ رہی ہے۔ تمہارے گھر میں جنم لینے والی وہ ننھی معصوم بچی، وہ کیا ہے؟ جنت کی ضامن بن کے آ رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں حضور چھوٹے بچوں کا ذکر فرما رہے تھے اور ارشاد فرما رہے تھے یہ بچے بھی اپنے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے، بچے چھوٹے۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا چھوٹا بچہ کوئی نہیں فوت ہوا، بڑا ریلیونٹ سوال تھا، بڑا خوبصورت سوال تھا طاہر صاحب۔ یا رسول اللہ یہ تو بچوں کے لیے ہے کہ جو جن کے بچے چھوٹے دنیا سے چلے گئے والدین کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے۔ یا رسول اللہ جس کا بچہ کوئی نہیں گیا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عائشہ جس کا بچہ کوئی نہیں گیا ان کے لیے میں محمد مصطفیٰ جو دنیا سے جا رہا ہوں، ان کے لیے میں اللہ کا محبوب دنیا سے جا رہا ہوں، ان کی شفاعت کے لیے
उन पर करम की चादर उड़ाने के लिए रब की बारगाह में उनको सुरखरू करने के लिए मैं जो जा रहा हूँ, फिर हम इतना ये कहकर अपनी महफिल को बर्खास्त क्यों ना करें। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फज़ले रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। इस प्रकार वक्त की किल्लत को मलूज़ रखते हुए मेरी जिम्मेदारी, अगर मुझसे कोई कमी पेश हुई है तो रब्बे करीम मुझे माफ़ फरमाए। तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, अदायगी के एतबार से हाज़रीन मोहतरम, जिन बच्चों ने यहाँ पर नातें पढ़ी उनमें ये मेरी अपनी असेसमेंट है। वैसे तो मैंने कह दिया वो सारे ही पहले नंबर पर हैं। सुभान अल्लाह। जिक्र करने वाला पहले नंबर पर है। ताहम ये एक दुनिया का एक तरीका है, दुनिया का उसूल है। तो हाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद साइम साहब ने जो वो 14 नंबर हासिल किए हैं 15 में से, ये पहले नंबर पर है। इसी तरह फरहान कादरी जो है ये दूसरे नंबर पर है, मोहम्मद समी तीसरे पर है। इसी तरह अला हज़ल के ये जवाब सुभान अल्लाह। बच्चों को हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नसीब करे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।